السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزم مدحت کی سیکنڈ ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد کامران صدیقی القادری حاضر خدمت ہے۔ حرف ثنا کا ایک بھکاری ہوں میں ادیم، حرف ثنا کا ایک بھکاری ہوں میں ادیم، فیضان چاہتا ہوں الف لام میم کا، فیضان چاہتا ہوں الف لام میم کا۔ اسی عقیدے اور اسی نظریے پر چینل K4 نیوز ثم الحمدللہ بزم مدحت کے عنوان سے یہ خوبصورت سیگمنٹ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا اعزاز پا رہی ہے۔ آج میرے ایوان میں مسند حسان پر تشریف فرما ہے نوجوان پرعزم لائق کے صد تکریم شخصیت ابو الحسان حضرت علامہ مولانا حافظ احمد رضا مدنی صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ آئیے حضرت والد سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ آج کی نشست کا عنوان اولیاء کرام کی تبلیغ دین اور خدمات، یہ موضوع آج منتخب کیا ہے ہم نے۔ آئیے اس پہ گفتگو کرتے ہیں حضرت علامہ حافظ احمد رضا مدنی سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب بہت مشکور آپ کی آمد پر۔ چینل K4 نیوز کی تمام انتظامیہ کی جانب سے، بالخصوص ہمارے CEO صاحب محترم اشرف غنی صاحب کی جانب سے آپ کی شکر گزار کہ آپ تشریف لائے۔ کیا آپ افکار و خیالات منتقل کریں گے دیکھنے والے تمام ناظرین کو؟ تبلیغ دین کرنے میں، دین کی آبیاری میں، دین کی اشاعت میں، ترویج و اشاعت میں انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء کرام، بالخصوص دور حاضر کے اولیاء کرام کیا خدمات ملی جلی انداز میں پیش کیں، اور آپ اس کو اپنے انداز میں کس طرح بیان کریں گے؟ تمام انبیاء کرام نے خدائے لم یزل عز و جل اللہ کے پیغام کو پہنچانے میں اپنی کوششیں فرمائیں۔ پیارے کے کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات مبارکہ جب تشریف لائی، اسلام کی صورت میں ہمیں یہ منور اعزاز عطا ہوا۔ آپ نے جہد مسلسل فرمائی، صحابہ کرام نے جہد مسلسل فرمائی، اس کے بعد اولیاء کاملین نے بھی جہد مسلسل فرمائی۔ آئیے سنتے ہیں وہ کیا تمام تر سینیریو تھا جس کی فیضان سے آج اسلام ہم تک منتقل ہوا۔ حضرت علامہ حافظ احمد رضا مدنی اپنے انداز۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ عز و جل، سب سے پہلے تو آپ کے اس چینل K4 کو میں جو ہے خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ عز و جل انہوں نے اتنے اہم موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ آپ نے جس طرح سوال کیا کہ انبیاء اکرام علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا کردار تھا تبلیغ دین میں، تو اگر آدم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد طیبہ سے اگر دیکھا جائے تو حضرت سیدنا نوح علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا نوح علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے 950 سال لوگوں کو تبلیغ دین کی طرف بلایا۔ اور حضرت سیدنا نوح علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے متعلق آتا ہے، روایت میں ملتا ہے کہ یہ لوگوں کو تبلیغ دین کیا کرتے لیکن لوگ ان کا مذاق اڑایا کرتے، پھر بھی حضرت سیدنا نوح علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان لوگوں کے لیے دعا بھی فرماتے اور ساتھ ساتھ تبلیغ دین کے کام کو بھی نہیں روکتے۔ اور جب حضرت سیدنا نوح علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام، ایک مبلغ میں کیسی تڑپ ہونی چاہیے، حضرت سیدنا نوح علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے یقیناً اس کا ایک بنیادی ثبوت عطا فرمایا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب آپ کی قوم آپ پر ایمان نہیں لاتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو قبول نہیں کرتی، تو حضرت سیدنا نوح علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام گریہ وزاری فرمایا کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور اگر اسی طرح دیکھا جائے تو دیگر انبیاء کرام علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام، جن میں سر فیض حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عیسیٰ، اور خصوصاً حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی صداقت، آپ کی امانت، آپ کی دیانت کے تمام لوگ معترف، تمام قبیلے والے معترف، لیکن جب حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دین اسلام کی آبیاری کے لیے، حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دین حق کا پرچم سر بلند کرنے کے لیے جب لوگوں کو اسلام کی دعوت دیا کرتے تو لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ کو مجنون کہا کرتے، آپ کو پاگل کہا کرتے تھے۔ اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ جو ہے لوگوں کی جہاں پر بیٹھک لگا کرتی تھی وہاں پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جایا کرتے،
لوگوں کو اسلام کی دعوت دیا کرتے، اور پھر آپ پر جو ایک آزمائشوں کا سلسلہ ہوا کہ آقا کریم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر دین اسلام کی آبیاری کرتے ہوئے، تبلیغ دین کرتے ہوئے، اس طرح کا بھی ایک موقع آیا کہ جب طائف میں اوباش لڑکوں نے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اس طرح سنگ باری کری، اس طرح پتھر برسائے کہ آقا کریم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین مبارکہ خون سے تر ہو گئی۔ اور جب حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نالین مبارکہ خون سے تر ہو گئی، لیکن پھر بھی نہیں رکتے، جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین مبارکہ تر ہو گئی، ہوتا تو یہ کہ جب کوئی شخص زخمی ہو جاتا ہے تو اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ اب یہ نڈھال ہو چکا، لیکن آقا کریم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کے لیے تڑپ، حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امت کے لیے غم، حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تبلیغ دین کے لیے ایک فکر، ایک جذبہ کہ آقا کریم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب بیٹھ جاتے زمین پر تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ظلم در ظلم یہ کیا کرتے وہ کہ آقا کریم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا بازو مبارک پکڑ اٹھا دیا کرتے، لیکن حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح دین اسلام کی تبلیغ کو الحمدللہ جاری رکھا۔ اور پھر حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کردار نے دیکھیں قبلہ تاجدار نقابت، بات دراصل یہ ہے کہ آج کوئی اگر مبلغ جو ہے تبلیغ دین کیا کرتا ہے تو تبلیغ دین میں اس مبلغ کا سب سے بڑا کردار یہ ہے کہ اس کا اپنا ذاتی، اس کے ذاتی اطوار کیا ہیں، اس کے ظاہری عادات کیا ہیں، اس کے اخلاق و عادات کیا ہیں۔ جب اس کے اخلاق و عادات اچھے ہوں گے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے عادات کریمہ کی وجہ سے سب سے پہلے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے دوست حضرت سیدنا مولا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور پھر حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اور گھر کے فرد مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اسلام قبول کیا۔ یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کے لیے ایک تڑپ تھی، ایک دین اسلام کی آبیاری کے لیے ایک جذبہ ایسا تھا کہ سب سے پہلے گھر کے لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا، پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سفر کو جاری رکھتے ہوئے قبیلہ قریش، پھر قبیلہ قریش کے بعد تمام قبائل میں دین اسلام کی ایسی آبیاری کی کہ اس کی مثال تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین محترم، آپ گفتگو سماعت کر رہے ہیں حضرت علامہ مولانا فاضل نوجواں ابو الحسان حافظ احمد رضا مدنی صاحب ہمارے درمیان رونق افروز ہیں۔ انشاءاللہ العزیز گفتگو کو آگے لے کے چلیں گے۔ نعت رسول پیش کر رہا ہوں بارگاہ سرور کونین میں اس یقین کے ساتھ کہ آپ دنیا بھر میں جہاں جہاں ہماری اس سیگمنٹ سے مستفید ہو رہے ہیں، بزم مدت جہاں جہاں آپ کو دیکھنے کا اعزاز مل رہا ہے، آپ ایک ٹچ کے سہارے اگر اس نشریات کو شیئر کر دیں گے، آپ کے شیئر کرنے سے آپ ہی کا فائدہ ہے۔ جب تک سوشل میڈیا پر یہ مبارک نشریات موجود رہے گی، آپ کے نامہ اعمال میں ثواب جاریہ منتقل کرتی رہے گی۔ نعت رسول پیش کر رہا ہوں بارگاہ سرور کونین میں اس یقین کے ساتھ کہ آپ نہ صرف محبت سے سنیں گے بلکہ کمنٹ سیکشن آپ کا منتظر ہے۔ اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اپنے مشورے ضرور دیجیے گا، کیوں کہ ہمیں بزم بدعت کو مزید بہتر انداز میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ میرے مولا میرے مولا کوئی کیا تجھ سے خزینہ میرے مولا کوئی کیا تجھ سے خزینہ مانگوں، ہاں اجازت ہو تو کچھ خاک مدینہ اجازت ہو تو کچھ خاک مدینہ مانگوں۔ میرے مولا مجھے حسن
حسنین کا صدقہ دے دے، اس سے بڑھ واہ 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 ماشاءاللہ، کوئی کیا اور دفینہ مانگوں، اس سے بڑھ کر کوئی کیا اور دفینہ مستقیم اپنی سمجھ ہی میں یہ آیا نہ کبھی، مستقیم اپنی سمجھ ہی میں یہ آیا نہ کبھی، موت یا مدینہ، موت مانگوں در اقدس پہ کہ جینا مانگوں، موت مانگو در اقدس پہ جینا مانگو، موت مانگوں، موت مانگوں در اقدس پہ کہ جینا مانگوں، میرے مولا کوئی کیا تجھ سے خزینہ ناظرین محترم، نعت رسول سننے کا اعزاز حاصل کیا آپ نے۔ حضرت قبلہ استاد گرامی قدر حافظ مستقیم خان مستقیم کا خوبصورت کلام میں نے پڑھنے کا اعزاز حاصل کیا، دنیا بھر میں آپ نے سماعت کیا۔ آئیے گفتگو کنٹینیو کریں حضرت علامہ مولانا ابوالحسان حافظ احمد رضا مدنی صاحب سے، اور ان سے جاننا ان کی کوشش کریں کہ انبیاء کرام کی جہد مسلسل تو آپ نے بیان فرمائی اپنے انداز میں، اب حضرت والا سے گزارش کرتے کہ صحابہ کرام نے اسلام کے فروغ کے لیے، ترویج و اشاعت کرنے کے لیے، اسلام کے شجر کی آبیاری کے لیے جو خدمات انجام دی، اپنے انداز میں مختصراً مدلل اور جامع انداز میں ہمیں بیان فرمائے کہ صحابہ کرام کا اسلام کی ترویج و اشاعت میں کیا کردار رہا۔ جیسا کہ آپ نے جو سوال کیا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا تبلیغ اسلام، تبلیغ دین میں بہت بڑا کردار رہا، اور ان میں سر فہرست آقا حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے در اقدس پر پڑا رہنا اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھا کرتے تھے۔ جبکہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، اور ایسا کام بنا کہ آپ نے ترویج و اشاعت حدیث مبارکہ کی اس طرح کی کہ آج بچے کی زبان پہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا نام اقدس ہے۔ کہ آقا کریم علیہ السلام کی سب سے زیادہ حدیث مبارکہ ان صحابی رسول سے مروی ہیں، اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، جن میں خصوصاً حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ حضرات تھے کہ جنہوں نے کہا بھائی علم حدیث پر وہ کام کیا کہ آج نسلوں تک جو علم دین پہنچا ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی جہد مسلسل کی وجہ سے پہنچا۔ اور پھر ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے صرف حدیث کی ترویج و اشاعت نہیں کری تبلیغ دین کے ذریعے، بلکہ جس طرح آقا کریم علیہ السلام نے اپنے کردار سے لوگوں کو تبلیغ دین کی طرف بلایا، انہوں نے بھی اپنے کردار سے تبلیغ دین کی طرف بلایا۔ کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیں مبلغ میں جس اوصاف کا، تبلیغ دین کرنے والے میں جس وصف کا ہونا ضروری ہے، اس میں سے ایک وصف قوت برداشت ہے کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور اور جلیل القدر صحابی ہیں۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ کسی نے گالی دی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص اگر تو سچ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی تیری مغفرت فرمائے،
اور اگر تو جھوٹ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری مغفرت فرمائے. اللہ کہ قوت برداشت ایک مبلغ کے اندر بہت زیادہ ضروری ہے. اور پھر اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا وہ واقعہ بہت زیادہ مشہور ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ایک بدو نے کھڑے ہو کر سوال کیا تھا، ایک دیہاتی نے، عربی نے سوال کیا تھا کہ ہمارا کرتا تو نہیں بن پایا ہمارے غنیمت میں سے، آپ کا کرتا کیسے بن گیا؟ تو آپ نے پھر فرمایا عبداللہ بن عمر جواب دیں گے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بابا جان کا گویا کیونکہ قد لمبا ہے، لیکن میں نے اپنا کرتا، اپنی قمیض جو ہے بابا جان کو وہ ہدیتاً دے دی تھی. اب ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا علم دین کے فروغ میں بہت بڑا کردار ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں تعلیم امت کے لیے، تبلیغ دین کے لیے اپنے کردار کو اس طرح پیش کیا کہ آج تک امت ان کی مثالیں دینے سے نہیں تھکتی. اور پھر دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی بات کروں میں، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تابعین عظام میں بہت بڑا مقام ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے علم فقہ کو ہم تک پہنچایا، اور آج کروڑوں حنفی امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی فقہ پر عمل کرتے ہیں، ان کے طریقے پر نماز پڑھتے ہیں اور دیگر اعمال و افعال کیا کرتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کا یہ معمول تھا، آپ کپڑے کے تاجر تھے، لیکن کپڑے کے تاجر ہونے کے باوجود فروغ علم دین کے لیے آپ نے ایک طلبہ کی گویا ایک ٹیم بنائی بھی تھی، جس میں امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام ابو یوسف، امام ظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور پھر جب یہ صحابہ، یہ جب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی جب ٹیم ورک ہوا کرتا ہے تو اس میں کام زیادہ ہوتا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم فقہ پر ان کو کام بھی کروایا کرتے تھے. پھر علم فقہ کے معاملات میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے قضا کے فیصلے کروانا، امام محمد سے اس کے علاوہ فیصلے کروانا، امام ظفر سے اس کے علاوہ فیصلے کروانا، یہ آپ نے کام ڈسٹریبیوٹ کرے ہوئے تھے. اور جب سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے دور سے لے کر تابعین عظام کا دور دیکھ لیا جائے، تابعین عظام کا دور دیکھ لیا جائے، تمام کے ذمے کچھ نہ کچھ کام جو علم دین کے فروغ کے لیے تھے. جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ علم فقہ میں جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جن شخصیت کو سب سے زیادہ فالو کیا وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین نے کو بھی آپ نے فالو کیا، اور اسی طرح ان سب کا کردار نمایاں رہا. اور رہی بات کامران صدیقی بھائی یہ کہ اگر یہ تابعین عظام ہمارے لیے کوششیں نہ کرتے تو آج تک یہ تبلیغ دین کا سلسلہ موقوف ہوگا نہیں، ورنہ انشاءاللہ کبھی موقوف ہو سکے گا. اور تبلیغ دین کے لیے ان لوگوں نے محنتیں کری، الحمدللہ اس کا پھل ہم کھا رہے ہیں. واہ، بے شک. ناظرین محترم، خوبصورت گفتگو فرما رہے فاضل نوجوان ابو الحسان حضرت علامہ مولانا حافظ احمد رضا مدنی صاحب. اور آپ جان رہے ہیں اس بات کو کہ اسلام کی مبارک نعمت ہم تک کس انداز میں پہنچی، کون کون سے اکابرین، کون کون سے صحابہ کرام، کون کون سے جیت اولیاء کرام اس کے شجر کی آبیاری میں شامل ہیں، اور ہم تک جو اسلام پہنچا وہ کس انداز میں پہنچا، کس جہد مسلسل کے بعد پہنچا، کتنی کوششوں کے بعد ہم تک اسلام منتقل ہوا. آج میرا اور آپ کا نصیب ہے ناظرین محترم، میں اور آپ انتہائی خوش قسمت ہیں کہ ہم نے جب آنکھ کھولی، بولنا سیکھا، سمجھنا سیکھا، تو ہمیں پتہ لگا کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے. بالکل اسلام کی یہ لازوال اور عظیم دولت ہمیں والدین سے ورثے میں ملی. خدائے لم یزل عز و جل کا کروڑہ احسان کہ اسلام کی یہ مبارک دولت ہمیں والدین سے ورثے میں ملی. ہمیں کوئی بظاہر محنت مشقت نہیں کرنی پڑی. لیکن آئیے، جب ذکر صحابہ ہو رہا ہے، جب تذکرہ صحابہ حضرت علامہ فرما رہے ہیں، تو آئیے میں ایک ایسا پیارا پھول صحابہ کے گلشن کا پیش کروں آپ کے سامنے. میرے استاد گرامی محترم المقام محمد احمد کمال شاہجہان پوری کیا اپنے خوبصورت انداز میں فرماتے ہیں. آئیے حضرت بلال کی شان سنتے ہیں، شان بلالی سماعت کرنے کا اعزاز حاصل کرتے ہیں. اس یقین کے ساتھ ہم سنتے ہیں شان بلالی کہ حضرت بلال نے کتنی جہد مسلسل کی، کتنی کوششیں فرمائی، کتنی سختیاں برداشت کی اور ہم تک اسلام منتقل کیا. کیا کہا میرے استاد گرامی نے؟ میرے استاد گرامی کہتے ہیں، صحرا کی گرم ریت ہے جلتا ہے آسماں. صحرا کی گرم ریت ہے جلتا ہے آسماں، حضرت بلال کی ہے محبت کا امتحان. حضرت بلال کی ہے محبت کا امتحان، گرمی ہے اتنی سخت جہنم کا ہے گماں، گویا فضا میں چاروں طرف ہے دھواں دھواں. حضرت بلال
عشق میں یہ کھا رہے ہیں مار، کوڑوں کے پشت پر ہے لگے زخم بے شمار۔ کافر یہ کہہ رہا ہے کلمہ نہیں پڑھو، مانو نہیں خدا کو محمد کو چھوڑ دو۔ کافر یہ کہہ رہا ہے کلمہ نہیں پڑھو، مانو نہیں خدا کو محمد کو چھوڑ دو۔ بولے بلال موت کا کچھ مجھ کو غم نہیں، سینے میں میرے جذبہ ایمان کم نہیں۔ بولے بلال موت کا کچھ مجھ کو غم نہیں، سینے میں میرے جذبہ ایمان کم نہیں۔ کافر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی بلال نے، کیا کہا؟ بولے بلال موت کا کچھ مجھ کو غم نہیں، سینے میں میرے جذبہ ایمان کم نہیں۔ کس کس جگہ پہ زخم لگائے گا تو لگا، نس نس میں میری نام محمد ہے بس گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس کس جگہ پہ زخم لگائے گا تو لگا، نس نس میں میری نام محمد ہے بس گیا۔ اور کلمہ میں چھوڑ دوں گا تو یہ تیری بھول ہے، نادان اب بلال غلام رسول ہے۔ نادان اب بلال غلام رسول ہے۔ 100 بار مجھ کو زندگی دے دے اگر خدا، مجھ کو قسم خدا کی نبی پر کروں فدا۔ اور حضرت بلال ہیں میرے آقا کے وہ غلام، ایسے غلام جن کو غلامی کرے سلام۔ غلامی کرے سلام۔ ہر دم کمال دور رہو گے زوال سے، آداب عشق سیکھ لو حضرت بلال سے۔ آداب عشق سیکھ لو حضرت بلال سے۔ ناظرین محترم، استاد گرامی قدر حضرت محمد احمد کمال شاہ جہاں پوری کے اس خوبصورت کلام کے ساتھ ایک مرتبہ پھر چلتے ہیں حضرت علامہ احمد رضا مدنی کے پاس، اور اس سے جانتے ہیں کہ انبیاء کرام کی جہد مسلسل ہم نے سماعت کی، صحابہ کرام کی جہد مسلسل ہم نے سماعت کی، اب اولیاء کرام، تابعین اور اولیاء کرام کی جہد مسلسل ہم سننے کا اعراض پاتے ہیں کہ تابعین، تبع تابعین اور اس کے بعد اولیاء کاملین نے اسلام کی کس طرح آبیاری فرمائی۔ حضرت علامہ کے الفاظ جیسا کہ ہم نے تابعین عظام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے متعلق سماعت فرمایا کہ جس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سر فہرست، اور اس کے بعد جو علم حدیث پر جو کام کرنے والے احباب، جن میں امام محمد بن محمد اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا علم حدیث پر کمال اور علم حدیث کے متعلق آپ نے جس طرح جد و جہد فرمائی کہ آپ کے متعلق آتا ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ علم حدیث میں اس طرح مگن رہا کرتے تھے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ کسی حدیث کی تلاش میں تھے، تو کسی نے آپ کی بارگاہ میں ایک کھجور کا ٹوکرا ہدیتاً پیش کیا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کھجور کھا رہے ہیں، حدیث کی تلاش کر رہے ہیں، کھجور کھا رہے ہیں، حدیث کی تلاش کر رہے ہیں۔ آپ کو ایک دم خیال آیا کہ جب کھجور کھا رہا تھا دیکھا تو کھجور کا ٹوکرا ختم ہو چکا ہے۔ اب جب زائد المیعاد، اچھا کامران صدیقی بھائی، ہمارا جسم جو ہے نا ایک غذا کو زیادہ ایڈاپٹ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اسی طرح امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب یہ دیکھا کھجور کا پورا ٹوکرا ختم ہو چکا ہے، لیکن آپ اس وجہ سے نہیں کہ کھجور کھانے کے زیادہ شوقین تھے، بلکہ اس وجہ سے کہ علم حدیث میں اتنا منہمک ہو گئے تھے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس مبارک فرمان میں اتنا منہمک ہو گئے تھے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس گفتگو میں اتنا منہمک ہو گئے تھے کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو میں انمول ہیرے چننے کے لیے امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اتنا بڑا کھجور کا ٹوکرا کھا لیا۔ پھر جب آپ بیمار ہو گئے اور پھر اسی وجہ سے امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد اولیاء کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا بہت بڑا مقام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمایا درست العلم صرت قطباً، میں علم کا درس دیتا رہا یہاں تک کہ مقام قطبیت پر فائز ہو گیا۔ آج ہوتا تو یہ کہ ہمارے لوگ کرامات سے زیادہ جو ہے نا، ان کو کرامات سے بہت زیادہ لگا ہوتا ہے۔ حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ کرامات کمالات اپنی جگہ، لیکن سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو علم دین کے حوالے سے جو کام کیا کہ آپ نے سینکڑوں لوگوں کو علم دین سے الحمدللہ عز و جل روشناس کرایا، علم دین سے شجر اسلام کی آبیاری کری، اور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد دیگر اصحاب، پھر پاک و ہند میں اگر ہم دیکھا جائے،
پاک و ہند میں جن شخصیات میں تبلیغ دین کے حوالے سے کام کیا، جس میں ہمارے حضور سیدی عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضور سیدی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ، اگر ہم ہند کی طرف جائیں تو ہند میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ، حضرت سیدنا عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ان کے متعلق آتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مدینہ شریف سے ہجرت کر کے کراچی تشریف لائے تھے، اور صرف تبلیغ علم دین کے لیے۔ آپ امام حسن رضی اللہ عنہ کی دوسری یا تیسری پشت میں سے، تیسری اولاد میں سے، لیکن عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تبلیغ علم دین کے لیے کام بھی کرا، اور تبلیغ علم دین کے لیے کام کرتے ہوئے پھر آپ جو ایک جہاد میں مصروف ہو گئے، ایک کفار سے جہاد ہو رہا تھا، اور اس جہاد میں آپ نے جام شہادت نوش کرا۔ جام شہادت جہاں نوش کرا الحمدللہ اسی جگہ آج آپ کا مظاہر فائز الانوار ہے، اور یہ مظاہر فائز الانوار دنیا بھر کے تمام لوگوں کے لیے مرجع خلائق ہے۔ آج کراچی میں آنے والا کراچی میں آ کر سمندر بعد میں دیکھتا ہے پہلے عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالی کے روضہ فائز الانوار کو دیکھتا ہے۔ اور پھر اگر ہم دیکھا جائے تو لاہور میں حضور سیدی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی، بیسکلی کامران صدیقی بھائی ان کا تعلق، میں ناظرین آپ سے بھی کہنا چاہوں گا، آج کچھ لوگ سوچتے ہیں یار کہ یہ تو شاید پاکستان میں ہی رہتے ہوں گے، حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا تعلق افغانستان سے تھا، لیکن آپ افغانستان سے ہجرت کر کے حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لاہور کے لوگوں کو، اس کے آس پاس کے لوگوں کو اپنا اکتساب فیض اس طرح عطا فرمایا کہ حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ معمول تھا کہ آپ دن بھر علم دین کی ترویج و اشاعت میں مصروف رہا کرتے تھے، اور رات کو لوگوں کو، عام لوگ جو کام کاج سے فارغ ہو کر آتے، آپ ان کو واعظ و نصیحت کیا کرتے۔ اور پھر اسی طرح حضور سیدی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ایک نہایت معروف کتاب لکھی کشف المحجوب، جو آپ کی زندگی کا نچوڑ، اگر کامران صدیقی بھائی در حقیقت دراصل جو لوگ علم حق کے جو لوگ حق کے متلاشی ہوتے ہیں، اگر وہ اس کتاب کو پڑھ لیں کشف المحجوب کو، تو ان پر اسرار و رموز کی وہ بارشیں ہوں گی کہ حضور سیدی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی شخصیت میں آتا ہے کہ آج کچھ لوگ جو کرامات سے اولیاء کرام کی جو ہے نا متاثر ہوتے ہیں، تو یاد رکھیے گا کرامات اپنی جگہ، کمالات اپنی جگہ، لیکن ان کا علمی مقام، ان کا تابندہ شریعت ہونا، شریعت کے تابع ہونا، یہ سب سے بڑھ کر ہے۔ کرامات سے بڑھ کر حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی کو دیکھیں، حضور داتا علی حجویری کو دیکھیں، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کو دیکھیں، تمام اولیاء کرام میں آپ ایک بات ضرور ان سب کی شخصیت میں آپ کو ایک جیسی نظر آئے گی، اور وہ یہ کہ لوگ تابع شریعت تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے۔ ایک شخص آیا آپ کی بارگاہ میں کہ حضور میں نے آتے ہوئے دیکھا، میں نے آپ کی صحبت میں کافی دن رہا، لیکن میں نے آپ کے اندر کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ حضور سیدی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ولی کی سب سے بڑی کرامت یہ ہوتی ہے کہ اس کا کوئی عمل شریعت کے خلاف نہ ہو، اس کا کوئی عمل آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے خلاف نہ ہو۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ ناظرین محترم، آپ سماعت کر رہے ہیں بہت ہی مدلل، بہت ہی شائستہ لہجہ حضرت علامہ فاضل نوجوان ابو الحسن احمد رضا مدنی صاحب آپ کے سامنے جلوہ افروز ہیں اپنے افکار و خیال کے ساتھ، اور آپ نے مرحلہ وار سماعت کیا انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین کی جہد مسلسل اسلام کے لیے۔ آئیے اب ایک آخری کوشچن کرنے کی جسارت کریں علامہ کی بارگاہ میں، اور وہ یہ کہ حضور دین کا مبلغ کن اوصاف کا حامل ہو، اور دین کی ترویج و اشاعت کرنے کا ذوق رکھنے والا ایک عام مبلغ میرے جیسا طفل مکتب کن اوصاف کا مالک ہو، اس کے اطوار و مضامین کیسے ہوں، نشست و برخاست کیسی ہو، ارشاد فرمائیے کہ ایک دین کے مبلغ کو کیسا ہونا چاہیے معاشرے کے لیے۔ کامران صدیقی بھائی آپ نے تو بہت سوال کیا ہے۔ جو آج جو سوشل میڈیا کا دورہ ہے، اور سوشل میڈیا پر ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میری آواز کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ جائے، پہنچنی بھی چاہیے، اس میں کوئی مطلب کوئی قباحت والی بات نہیں، لیکن آپ شریعت کے تابع ہیں اور شریعت کے دائرے کار میں رہ کر بات کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سوچیں، آپ نے جو سوال کیا کہ دین کے مبلغ کو کن اوصاف کا حامل ہونا چاہیے، سب سے پہلے اس کے اندر وصف یہ ہونا چاہیے کہ اس کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہو، نہ کہ یہ کہ اپنی مشہوری ہو۔ کہ ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ میں سوشل میڈیا پر آ کے راتوں رات مشہور ہو جاؤں، کوئی اس طرح کی بات کروں کلک کرنے والی، لوگ بولیں یار کیا بات کر دی اس نے، یار کیا کمال کی گفتگو کرتا ہے، یار اس کی لفاظی کتنی اچھی ہے، اس کا انداز گفتگو کتنا اچھا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ محترم سامعین کرام، محترم
جو علماء مجھے سن رہے ہیں، میں آپ سے بھی ہاتھ جوڑ کر گزارش کروں گا ایک دین کا ادنا سا طالب علم ہونے کے واسطے کہ آپ کے اندر اگر نمود و نمائش ہوگی، اللہ کی رضا پیش نظر نہیں ہوگی، آپ دنیاوی طور پر بظاہر آپ کامیاب و کامران ہو جائیں، لیکن اللہ کی بارگاہ میں بھی تو جواب دینا ہے محترم۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز، جو اخلاص آپ کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کا خلوص، اللہ کے پیغام کو پہنچانے کا خلوص، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی احادیث مبارکہ پہنچانے کا خلوص، اس کا ایک جذبہ ہونا چاہیے آپ کے اندر۔ تیسری صفت جو مبلغ کے اندر ہونا چاہیے، صبر و تحمل، صبر و رضا، کہ آپ سے اگر کسی نے کوئی بات کری اور اس طرح کی کوئی بات پوچھی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو آپ کی طبیعت کے موافق نہ ہو، تو آپ ایسا مت کریں کہ آپ اس کو فوراً جھاڑ دیں، جھڑک دیں۔ آج کچھ لوگ معذرت کے ساتھ کامران صدیقی بھائی، لوگ اس وجہ سے بھی دین سے دور ہوتے ہیں کہ امام صاحب سے کوئی مسئلہ پوچھے گا تو امام صاحب ڈانٹ دیں گے۔ ایسا ہی ہے، صحیح ہے کہ تم نے یہ بات کہاں سے سن لی، صحیح ہے کہاں سے پڑھ کر آئے ہو، تم نے ضرور کوئی نہ کوئی ویڈیو دیکھی ہوگی۔ اور پھر یہ تو یہ طرف یہ آئینہ ہے، دوسری طرف یہ بات بھی یاد رکھیے گا، سوال جو پوچھنے والا ہے اس کو سوال وہی پوچھنا چاہیے جو سینیریو سے، جو موجودہ حالات سے، جو یقیناً موجودہ حالات کے پیش نظر ہو اور موجودہ حالات کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی دین کا فائدہ ہو۔ یہ نہ کوئی بے معنی بات نہ پوچھے، جیسا کہ کچھ لوگ پہلیاں پوچھنے کے لیے آج کل دیکھا جاتا ہے کہ بھائی یہ بتاؤ کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے جو مہر دیا تھا وہ کتنا تھا۔ صحیح ہے بھائی، یہ تو وہ سوال ہے کہ جس کا ضروریات دین سے جاننا کوئی اتنا خاص نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ کو نماز کے مسائل آنا چاہیے، وضو کے مسائل آنا چاہیے، طہارت کے مسائل، تمام جملہ احکام آنا چاہیے، اس متعلق آپ سوال کریں۔ لوگ پہلیاں پوچھنے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ پھر چوتھی بات، آخری بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ جو دین کا مبلغ ہوتا ہے نا، اس کا لہجہ میٹھا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا لہجہ میٹھا ہے نا تو یاد رکھیے گا، اگر آپ کا لہجہ میٹھا ہے تو آپ جو ہے ہیرا اگر بیچنے کے لیے نکلے ہیں نا تو لوگ اس ہیرے کی قدر بھی جانیں گے، ہیرے کی قدر جاننے کے ساتھ ساتھ آپ کی قدر کو بھی اپنے موافق رکھیں گے، اپنے ذہن میں رکھیں گے۔ اگر آپ ہیرا بیچنے کے لیے نکلے ہیں لیکن آپ کی قدر جو ہے، آپ کی قدر و قیمت، آپ کی اپنی قدر و قیمت پیتل والی بھی نہیں ہے، تو یاد رکھیے گا ہیرے کی لوگ قدر جانیں گے، آپ کی قدر کبھی بھی نہیں جان سکیں گے۔ تو آپ جو علم دین کی بات کر رہے ہیں وہ بات یقیناً وزن والی ہے، لیکن جس انداز میں، جس سینیریو میں کہہ رہے ہیں وہ انداز، وہ سینیریو بھی وزندار ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کو علم دین کی بات کر رہے ہیں اور سامنے والوں کو جاہل سمجھ رہے ہیں۔ اگر آپ جاہل سمجھ کر لوگوں کو بات کریں گے تو یاد رکھیے گا ان کی شخصیت کو تو 4 چاند لگ جائیں لیکن کبھی بھی آپ کی شخصیت کو 4 چاند نہیں لگیں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو شامل حال رکھتے ہوئے اس بات کو ذہن نشین کیجئے کہ یا رب عز و جل، میں جو بات لوگوں تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، جس انداز میں پہنچانا چاہ رہا ہوں، یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما رہے۔ انشاءاللہ آپ کے لہجے میں مٹھاس پیدا ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رضا شامل حال ہے آپ کے پیش نظر، انشاءاللہ عز و جل اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے آپ کو اجر عظیم انشاءاللہ ملے گا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، بزم مدد کی سیکنڈ ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کا میزبان محمد کامران صدیقی حضرت علامہ مولانا ابو الحسن حافظ احمد رضا مدنی کے ساتھ حاضر خدمت تھا۔ پوری دنیا میں جہاں جہاں آپ جب یہ نشریات دیکھنے کا اعزاز حاصل کریں، آپ سے گزارش ہے کہ اس کو اول تاخر مکمل دیکھنے کی سعادتوں میں رہیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ اس کو شیئر کر دیں۔ آپ کے شیئر کرنے سے یہ پیغام، یہ حق و صداقت کا پیغام جہاں تک منتقل ہوگا، آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ کرتا رہے گا۔ آخری میں وہی گزارش، وہی آپ سے مؤدبانہ التجا کہ آپ کمنٹ سیکشن کا استعمال ضرور کیجیے گا اپنی رائے کے لیے، اپنے مشوروں کے لیے۔ آپ کی پسند ناپسند جو بھی ہے کمنٹ کے اندر پیش فرمائیے، ان تمام تر خیالات سے ہمیں حوصلہ ملے گا بزم مدد کو مزید بہتر انداز میں پیش کرنے کا۔ آپ کا میزبان محمد کامران صدیقی القادری K4 نیوز کی تمام آفیشیل میڈیا ٹیم کے ساتھ اگلے ہفتے تک اجازت چاہتا ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، کمنٹ سیکشن ضرور استعمال کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔